الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع فرائض نماز، یعنی وہ ارکان جن کا ادا کرنا نماز میں ضروری ہے اور جن کے کسی ایک فرض کے قصداً چھوڑ دینے سے نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے۔ آج ہم ان فرائض کا تعارف حاصل کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر پچھلے پروگرام میں ہم نے نماز کے باہر کے شرائط کو ذکر کیا تھا، اور اب ہم نماز کے اندر کے یا وہ ارکان جن کو ہم نماز کے فرائض کہتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو نماز میں 6 فرض ہیں، فرض کہیں یا رکن کہیں ایک ہی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، یا کوئی کہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، فرائض فرض کی جمع ہے تو فرض کتنے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں نماز کے اندر 6 فرائض ہیں۔ ان 6 باتوں کا پورا کیا جانا نماز کے لیے ضروری ہے۔ 7 باتیں جو ہم نے بیان کی تھی شرائط نماز، 6 باتیں جو اب ہم بیان کر رہے ہیں فرائض نماز، ان کا پایا جانا اور ایسے امور سے بچنا جو مفسدات نماز کہلاتے ہیں، ان سے بچنا، یہ ہماری نماز کو نماز بنا دے گا اور ہماری نماز نماز کہلائے گی۔ 6 فرائض میں پہلی چیز، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک تکبیر تحریمہ جو ہے شرائط نماز میں سے ہے، اور امام محمد کے نزدیک یہ فرائض نماز میں سے ہے۔ تو تکبیر تحریمہ وہ شرط، فرض یا رکن ہے کہ جو ان دونوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے، شرائط نماز کے طور پر بھی اور فرائض نماز کے اندر بھی یہ فرض کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قیام کرنا، تیسرا فرض ہے قرات کرنا، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے دونوں سجدے کرنا، ہر رکعت کے دونوں سجدے کرنا، اور چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی تشہد کے اندر جب ہم ہوتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنا یا قاعدہ اخیرہ میں جانا، یہ فرائض نماز میں سے ہے۔ فرائض نماز میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی اور ہمیں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہاں پر ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرائض نماز میں ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف اگر ہم واپس پلٹیں گے، یعنی ہر رکعت کے اندر قیام فرض ہے، پھر رکوع فرض ہے، پھر دونوں سجدے فرض ہیں، پھر آخری قاعدہ جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی رکوع میں گیا اور رکوع کے بعد جو ہے وہ آ کر کے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدے میں گیا اور سجدے کے بعد وہ ڈائریکٹ جو ہے نا قاعدہ اخیرہ تھا اسے چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا، یا دوسری رکعت تھی، 4 رکعتوں کی نماز ہے، دوسری رکعت کے اندر بیٹھنا واجب تھا، وہ بھول گیا بیٹھنا، فرض کی طرف چلا گیا، یعنی تیسری رکعت کے قیام کی طرف چلا گیا، اور اس کو یاد آیا آدھے سے زیادہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کو یاد آیا، وہ واپس بیٹھ گیا جا کر کے، تو یہ فرض، ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف یہ پلٹنا ہوتا ہے، اور اس پلٹنے کی وجہ سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ یا اس کی ایک مثال، ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت کے اندر ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کر کے اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ بھول جاتے ہیں
اور وہ ڈائریکٹ سجدے رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو خیال آتا ہے تو وہ رکوع سے واپس آ جاتے ہیں قیام کی حالت کے اندر، اور کھڑے ہو کر وہ دعائے قنوت پڑھتے اور پھر دوبارہ رکوع کرتے۔ یاد رکھیے گا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رکوع بھی ایک فرض ہے اور قیام بھی ایک فرض ہے، پلٹ نہیں سکتے ہیں، آگے چل سکتے ہیں۔ قیام کیا تھا، اب رکوع ہے فرض، اب اس کے بعد سجدہ ہے فرض، اور پھر اس کے بعد قید اخیرہ فرض جو ہے وہ ہے۔ تو لیکن اگر کوئی واپس پلٹتا ہے کسی فرض کی طرف تو وہ واپس پلٹنا اس کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو یہ فرائض نماز ہیں جن کو ہم نے بیان کیا۔ اس میں اب ایک ایک نقطے کو اور اس کے متعلق موٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، جیسا ہم نے بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ سے مراد اس کو ہم تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر کا کہا جانا، کہ جس سے اب ہم نماز میں داخل ہو گئے اور مانع نماز تمام امور اب ہمارے کرنے وہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہو گئے، اب ہمیں نماز ہی ادا کرنی ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ بعض فقہا کے نزدیک شرائط نماز میں سے اور بعض فقہا کے نزدیک فرائض نماز میں سے ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک جو ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر باندھنے ہیں ناف کے اوپر، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلی نیچے اور بڑی انگلی سے اوپر کلائی کو پکڑنا ہے۔ یہ تکبیر اولیٰ یا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، اسی سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے۔ فرض نماز کی تکبیر تحریمہ اگر جھکے جھکے کوئی کہتا ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو سیدھے کھڑے ہونا شرط ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت۔ اچھا، اس ضمن میں ایک یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جب اقامت کہی جا رہی ہوتی ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کوئی ہاتھ باندھ لیتا ہے، کوئی پیچھے کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اقامت کے وقت دونوں ہاتھوں کا سیدھا کیا جانا ضروری ہے۔ صف کے اندر اپنی جگہ کو صف سیدھی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو درست کیا جانا وہ ضروری ہے۔ تو تکبیر تحریمہ اگر فرائض نماز میں سے ہے تو یاد رکھیے گا اس کا نماز میں زبان سے ادا کیا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی دل میں ہی خیال کرتا ہے، زبان سے تکبیر اللہ اکبر نہیں کہتا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے ایک فرض نماز کا جو ہے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے، اور اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تب بھی یاد رکھیے کہ آپ نے امام کی اقتداء میں امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد یا اس کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور امام کی اقتداء میں جب اس نے مکمل کی اللہ اکبر تو آپ نے بعد میں مکمل کی اللہ اکبر اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے باندھ لیے، یعنی پہلے تکبیر کہیں گے اس کے بعد پھر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کا خیال کیا جانا اور تکبیر تحریمہ کا ادا کیا جانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کھڑے ہونے کی جو کم سے کم حد مقرر کی گئی ہے ایسی ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ اگر گھٹنوں تک لے جانا چاہیں تو وہ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے تو آپ حالت قیام میں ہیں، لیکن آپ کسی مجبوری کے عوض اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اگر گھٹنوں تک پہنچتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ قیام کی شرط کو یا قیام کے فرض کو پورا نہیں کرتا۔ کم سے کم اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے کہ اگر ہاتھ گھٹنوں تک لے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ قیام کی یہ اختصار والی صورت ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے نماز میں قیام کرنا۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے، جو کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا۔ فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات ہم پڑھ سکیں اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر سے اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ
اس کے لیے یہ عذر موجود ہو جو کہ ابھی بیان کیے، یعنی بیماری ہو یا کوئی زخم ہو یا دشمن کا خوف ہو کہ کھڑے ہونے پہ اس کی نگاہ پڑ جائے گی، تو پھر ایسی صورت کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے سے اس کے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب قیام کی حالت کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ اس ضمن میں ایک مسئلہ آتا ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کا۔ آج کل پتہ نہیں کچھ یہ فیشن بنتا چلا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر کرسی کے اوپر نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں خاص طور پر یہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر قیام جو ہے وہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، اس کے کوئی چوٹ ایسی ہے، کوئی عضو اس کا ضائع ہو گیا، وہ سجدہ کرنے کی اس کے اندر قدرت نہیں ہے، تو ایسا شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھے۔ اب اگر کوئی زمین پر بھی بیٹھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کے تکلیف کوئی ایسی ہے، اس کے پاؤں میں ایسی تکلیف ہے، گھٹنے کی کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ نیچے بیٹھنا یا نیچے بیٹھ تو جائے گا ایک مرتبہ لیکن پھر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے شخص کو کرسی کے اوپر بیٹھنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عموماً بے دریغ جو ہے وہ کرسی کا استعمال کرتے ہیں، اچھے طریقے سے چل پھر رہے ہوتے ہیں اور کمزوری کا بہانہ کر کے اور پھر کرسی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قیام اس سے ادا نہیں ہوتا اور پھر اس طریقے سے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو گیا، یعنی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے، عضو ضائع ہو گیا، بیماری ہے، زخم ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا، تو جس کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جائے گا اس کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کرسی پر نماز نہیں پڑھ رہا لیکن کھڑے ہونے میں اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت وہ کھڑا رہے اور پھر اس کے بعد وہ زمین کے اوپر بیٹھ جائے۔ کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کرسی پر نماز جو جس عذر کی وجہ سے پڑھی جا سکتی ہے، کرسی پر پڑھنے کا مطلب آپ میں وہ عذر موجود ہے اور اس عذر کی وجہ سے آپ کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کرسی کے اوپر جس کو سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو اسے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پہلے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کھڑا رہے اور پھر اس کے بعد پھر وہ کرسی کا سہارا لے اور کرسی کے اوپر بیٹھ جائے۔ ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ صف قطع ہوتی ہے، یعنی آپ صف کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ کرسی ہوتی ہے اور آپ کھڑے ہوتے کرسی کے آگے۔ اگر یہ کنارے پر ہے تو بھی منع ہے، لیکن اگر صف کے درمیان میں کوئی کرسی رکھ کر بیٹھا ہے تو یہ اور زیادہ برا ہے کہ یہ اس کو صف کو قطع کرنے کے جرم میں مبتلا ہو رہا ہے اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ تو اس لیے جس کے اوپر سجدہ ساقط ہو گیا اس کے اوپر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، پھر اسے بیٹھ کر کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میں نے ابھی کہا جو بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، افضل صورت یہی ہے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے کہ بعض اوقات، اور بعض اوقات صحابہ کرام نے عذر ہونے کی بنا پر بیٹھ کر نماز ادا کی ہے۔ بغیر عذر کے کوئی اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے قیام کے فرض کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی فرض کے چھوڑ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ بھئی کرسی پر پڑھی جا رہی ہے تو کرسی کہاں رکھی جائے اور کرسی کے رکھنے کا محل کیا ہوگا؟ تو کرسی جو ہے وہ صف میں ایسی جگہ رکھی جائے گی
کہ جہاں باقی صف کے اندر لوگوں کے ایڑیاں ہوتی ہیں، کرسی کی جو پچھلے 2 پائے ہیں وہ ایڑی کے قائم مقام ہو جائیں گے، اس لیے اس سے اگر آپ پیچھے کرتے ہیں تو نماز میں پیچھے والوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اور اگر آپ رکھتے ایسے ہی ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نماز کی صف کو قطع کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح صورت یہ ہے کہ جب آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو کرسی کو ایڑیوں، اس کے پچھلے جو دونوں پائے ہیں وہ صف کے اندر موجود لوگوں کی ایڑیوں کے ساتھ ہو جائیں، اور وہ پھر اس کی اپنی ایڑیوں کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ نماز ادا کرنے والا کرسی پر بیٹھ کر نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اب کرسی صف میں کہاں رکھنی چاہیے، اس مسئلے کو بھی اس ضمن میں سمجھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے لوگ آ جاتے ہیں، 2-3 صفیں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ درمیان صف میں کرسی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ جب اول کے اندر آپ نے کرسی رکھ کر بیٹھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب کے آخر میں اپنی کرسی کو رکھیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہونے والے لوگ ہوں، آپ درمیان میں کرسی ہاں اگر کوئی نماز شروع ہونے کے بعد آیا، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسری صف ابھی مکمل نہیں ہے، ابھی اس کے اندر 5-7 لوگ ہی ہیں اور 20-25 لوگوں کی جگہ باقی ہے، اور وہ اس مسئلے کو سننے کے بعد وہ یہ کہے کہ جی یہ بتایا گیا تھا کہ صف کے آخر میں کرسی رکھنی چاہیے، تو وہ اکیلا صف کے آخر میں کرسی رکھ کر بیٹھے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اس کو یہ چاہیے جو نماز کے دوران میں آتا ہے کہ جہاں تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ اپنی کرسی رکھ کر اپنی نماز ادا کرے، اس کے بعد آنے والے لوگ اس کی کرسی کے بعد صف کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ چند جو موٹی موٹی باتیں ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور اس میں ایک خیال، جو بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ مکمل نماز کے حالت میں قیام کی ہر رکعت کی جو فرض ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا، اور اتنا کر سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت کھڑے ہونے کی قدرت ہے، تو اس کو چاہیے کہ اتنی دیر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر بیٹھ جائے۔ اب اگر ایک رکعت اس نے بیٹھ کے پڑھ لی اور دوسری رکعت کے لیے اس کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ پھر وہ کچھ دیر کھڑے ہو کر اس فرض کو ادا کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوسری رکعت میں بھی کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر وہ واپس بیٹھ جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کرسی کے اوپر نماز پڑھنے والے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ انہیں نماز کرسی پر بیٹھ کر ہی پوری اپنی ادا کرنی چاہیے، اس حالت کے اندر ان کے اوپر سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ تیسرا رکن ہے قرأت۔ قرأت کے معنی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ فرض نمازوں کی 2 رکعتوں کے اندر، وتر، سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں کم از کم 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے۔ اتنی تلاوت کرنا یہ فرض ہے کہ نماز کی اگر فرض ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں، اور وتر، سنت یا نفل پڑھ رہا ہے تو اس کی ہر رکعت میں اتنی تلاوت کرنا کہ جو 1 بڑی آیت کے برابر یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھنا فرض ہے۔ اچھا، یہ بڑی اور چھوٹی آیتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو فقہاء کرام نے اس کی بھی حروف کے اعتبار سے تعین کر دیا کہ کم از کم چھوٹی اگر کوئی آیت یا سورت ہے تو اس کے اندر کم از کم 30 حروف کا پایا جانا ضروری ہے۔ 30 حروف والی جو آیتیں ہم تلاوت کریں گے وہ 1 بڑی یا 3 چھوٹی آیتوں کی جو مقدار ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہ ہو، وہ بجائے قرأت کرنے کے سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھ لے، اور جلد سے جلد قرآن پڑھنا بھی سیکھے، کیونکہ اس پر یہ فرض ہے کہ اتنا قرآن پڑھنا سیکھے کہ جو اپنی نمازوں کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے، یہ اس کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے۔ واجب اور نہ سیکھنے میں یہ بہت بڑا
گناہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی واجب اگر ادا کر رہے ہیں، وطر پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اگر ہم نماز کے لیے جو ہے اتنی نمازیں یا اتنی قرأت اگر ہمیں کرنی نہیں آتی اور ہم نہیں سیکھ رہے تو یہ بہت بڑا گناہ کہلائے گا۔ اگر کوئی آدمی زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھے تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ اور جو سورت ملانی ہے وہ صرف خیال کے اندر نہیں پڑھنی بلکہ اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے ہو کہ ہماری آواز ہمارے اپنے کانوں تک آئے۔ اس صورت کے اندر اگر ہم جماعت میں ہیں تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے تلاوت کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو ہم صرف ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام کی اقتداء میں ہوں گے اور امام پڑھ رہا ہوگا، ہم خاموشی سے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک قرأت کی جو کم سے کم صورت ہے وہ ہم نے بیان کی، لیکن ایک بات اس کی بھی ضمناً یہاں سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب قرأت کر رہے ہوتے ہیں تو سانس لیتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں پڑھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی سانس نہ لیں بیچ میں، اور جو سانس اندر لینے کی جو وقفہ ہے اس میں جو الفاظ ہم ادا کریں گے وہ الفاظ ادا ہی نہیں سمجھے جائیں گے۔ ایسی صورت کے اندر کوئی بھی تسبیح پڑھ رہے ہو، تحلیل پڑھ رہے ہو، رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھ رہے ہوں، وہ بھی ادا نہیں سمجھی جائیں گی۔ نماز کے اندر جب سانس اندر لے لیں، یعنی تلاوت وہ ہونی چاہیے کہ جو سانس کے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ ہو۔ اندر جانے والے سانس کے ساتھ اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ ایک طریقے سے ایسا ہی ہے جیسے ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ نماز کا تیسرا رکن ہے یا فرض ہے جس کو ہم رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کی ادنیٰ مقدار یہ ہے کہ اس قدر جھکا جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر اس کی جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو سر سے اشارہ کرے، یعنی صرف سر کو جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا کرے گا تو وہ رکوع ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہو۔ ورنہ اس قدر جھکنا اور کہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے، ہماری کمر بالکل ایسے سیدھی ہو، کبڑی نہ ہو، اس کا کب نہ نکلا ہوا ہو اور ہماری گردن بھی اس کے ساتھ میں سیدھی ہو، اس طریقے سے رکوع کا کیا جانا نماز کے تیسرے فرض میں داخل ہے۔ اگر کوئی اس کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز میں اتنا ہی نقص پیدا ہوگا اور اس کے اجر میں کمی واقع ہوگی۔ چوتھا رکن سجدہ ہے۔ سجدے کے لیے یاد رکھیے گا کہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے، لیکن جو سجدے کی جو شرعی اصطلاح کے اندر جو ضروری اعضاء ہیں سجدے کے، ان کا زمین پر لگنا ضروری ہے، اور یہ 8 قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کا سجدے میں زمین سے لگنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز پیشانی ہے، دوسری چیز ناک کی ہڈی ہے، تیسری چیز دونوں ہاتھ ہیں، چوتھی چیز دونوں جو ہے وہ گھٹنے ہیں، تو 2 اور 2 4 اور 2 6، اور آخری جو 2 چیزیں ہیں وہ پاؤں کی انگلیوں کا یا اس کے انگلیوں کے پیٹ کا زمین سے لگنا سجدے کی حالت میں لازمی ہے۔ اگر ان میں سے ہم کوئی ایک بھی چیز کم کرتے ہیں تو ہمارا سجدہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ پہلے سجدے کے بعد اطمینان سے اچھی طرح بیٹھنا چاہیے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ اگر ذرا سا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا تو یہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا، 2 سجدے ادا نہیں ہوں گے، اور نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ عیدین یا جمعہ یا اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے شخص نے
اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا جائز ہوگا، بشرطے کہ آگے والے شخص کا سجدہ اور پیچھے والے شخص کے گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے، کھڑے کھڑے نہ ہوں بلکہ یہ زمین کے اوپر ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور سجدے کے اندر یہ خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیں یا ہمارے پاؤں ایسے سیدھے لگے ہوئے ہوں، یعنی انگلیوں کے جو آخری کنارے ہیں سیدھے وہ کھڑے ہوئے ہوں، تو اس طریقے سے کامل سجدہ نہیں ہوگا اور ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا ضروری ہے۔ پیٹ سے مراد گھٹنے کے پیچھے والا حصہ جو ہے یہ اس کا پیٹ کہلاتا ہے، اس کا لگنا ضروری ہے، ورنہ دونوں پاؤں کی پانچوں انگلیوں کے پیٹ کا زمین کے ساتھ لگنا ضروری ہے۔ یہ سجدے، دونوں سجدے جو ہیں یہ نماز کے فرائض کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے 5واں رکن جو ہے قاعدہ اخیرہ ہے۔ قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرض ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے یا ساقط ہو جاتا ہے، قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اس نے، بھولے سے 2 رکعت کے فجر کی نماز تھی، تیسری میں کھڑا ہو گیا اور قاعدہ اخیرہ جو ہے اس کا ساقط ہو گیا تو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ چوتھی رکعت 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا تھا، 5ویں میں کھڑا ہو گیا، اگر تو اسے سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ کی طرف پلٹ جائے اور پلٹنے کے بعد سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ قاعدہ اخیرہ تمام نمازوں میں فرض کے درجے میں ہے۔ یہ یعنی تکبیر تحریمہ کو ملائیں تو 6 فرض ہو جاتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کو شرط کے طور پر رکھیں تو یہ 5 فرائض ہیں جن کا ہم نے آپ سے اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ ہے، دوسرا فرض قیام کرنا ہے، تیسرا فرض رکوع کرنا ہے، چوتھا فرض ہر رکعت کے 2 سجدے ادا کرنے ہیں، اور 5واں شرط جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہماری نماز ہے یہ ان فرائض کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اگر ہم تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ اخیرہ ان کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے، یا ان میں سے ہم، اور قرأت کرنا درمیان میں، یعنی قرأت کرنا قیام کی حالت میں قرأت کرنا بھی ہے، یہ فرائض ہے، اگر نہیں کری تو ہماری نماز نہیں ہوگی اور نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر تمام شرائط و فرائض نماز کو صحیح طریقے ساتھ انجام دے کر نمازوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔